שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 हल्लेलुया हल्लेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाकलामे से पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से, अहद अतीक में से खरूज की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 10 आयात। जमात में से अगर कोई इसको निकालता है तो हवाले को पढ़ने में हमारी मदद करे। खरूज की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 10 आयात। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खरूज की किताब, उसका 3रा बाब और पहली 10 आयात। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और मूसा अपने उसर यत्रो की जो मदियान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को भटकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरेब के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, और वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी। और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी केनानियों और हत्तियों और अमोरियों और हित्तियों और ठगियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊं। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुँची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा और सुना जाना सबके लिए वाजिब है। आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम को बयान करने से पहले मैं एक खुदा के बंदा साधु सुंदर सिंह के बारे में ये बयान करना चाहता हूँ कि साधु सुंदर सिंह की हयात पर मबनी किताबों को मुताला किया जाए, और उससे ये मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला साधु सुंदर सिंह, वो खुदा के साथ उसने खुदा को कबूल किया और खुदा के साथ पूरे दिल के साथ चलता, और खुदा भी उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता था। साधु सुंदर सिंह के लिए ये भी बात मशहूर है कि वो हमेशा
پاؤں میں جوتی نہیں پہنتا تھا، ننگے پاؤں خدا کی خدمت کرتا تھا۔ ننگے پاؤں خدا کی خدمت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی عقیدت تھی جو وہ خدا کے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتا تھا اور دور دراز وہ اس نے سفر کیا، خدا کی بشارت کی، خدا کے عجائب جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے تھے لوگوں نے دیکھے، اور آج بھی اس کا بیان ہے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ اپنے انہی ننگے پاؤں سے ہی پاکستان میں تبت کی پہاڑیوں کی جانب بھی آیا اور وہاں بھی خدا کا کلام سنایا۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، سادھو سندر سنگھ کی باتیں آج بھی گرجا گھروں میں، پاکستان کے اور ہندوستان کے گرجا گھروں میں، اور اس کی شہادتیں، گواہیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اور وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے خدا کے کلام کو بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ پیش کیا، اور خداوند یسوع مسیح کے نجات بخش پیغام لوگوں تک پہنچانے میں وہ مددگار رہا۔ اسی طرح سے آج ہم ایک اور مرد خدا جس کا نام بزرگ موسیٰ ہے، جو قوم بنی اسرائیل کا رہنما، جو قوم بنی اسرائیل کا لیڈر ہوتے ہوئے وہ قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، اس کے بارے میں تھوڑے دیر کے لیے ہم سیکھیں گے۔ اور آج جبکہ ہم خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی ہم نے پہلی 10 آیات پڑھی ہیں، اس میں یہی ہم نے پڑھا ہے کہ موسیٰ اپنے خسر یترو جو کہ مدیان کا کاہن تھا، اس کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بزرگ موسیٰ کی عمر کا اندازہ ہم اس کے عمر کے اندر آنے والے 3 ادوار سے بھی لگا سکتے ہیں۔ بزرگ موسیٰ کی عمر 120 سال رہی، اور بائبل مقدس کے علماء اس کے 120 سالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کے پہلے 40 سال، اس کی زندگی کے درمیان والے 40 سال اور آخری 40 سال۔ اور ان 40 سالوں کے جو 3 دور بزرگ موسیٰ کی زندگی میں آئے، وہ اس کو اگر دیکھیں تو پیدائش سے لے کر فرعون کے محل تک جو بزرگ موسیٰ نے پرورش پائی، اور کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے، اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 22ویں آیت، 23ویں 24ویں آیت کا پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس نے فنون پر، علوم پر دسترس حاصل کی جو اس نے محل کے اندر رہ کر حاصل کی، اور وہاں محل میں رہتے ہوئے اس کو وہاں سے ایک حادثے کے باعث ملک مصر کو چھوڑنا پڑا، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا اور جا کر مدیان کے کاہن کے گھر میں جا کر اس نے رہنا شروع کیا، جس کا نام ہم نے آج کے کلام مقدس میں پڑھا ہے۔ اس کا نام یترو ہے، جو وہاں کا کاہن تھا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو یترو کی بیٹیوں نے اسے ویلکم کیا اور اس کی آتے ہی مدد کی اور اسے اپنے گھر میں لے گئی۔ اور اسی طرح سے یترو جو کہ ایک خدا ترس انسان تھا، اس نے اپنی ایک بیٹی سفورہ کی شادی بزرگ موسیٰ کے ساتھ کر دی، اور 40 سال بزرگ موسیٰ نے یترو کی، اپنے سسر کی 40 سال خدمت کی، بھیڑ بکریاں چرائیں۔ اور 40 سال کے بعد خدا نے موسیٰ کو، جب موسیٰ کی عمر 80 سال ہو گئی تھی، ایک نیا پلان اور ایک نیا کام اس کے ذمہ سپرد کیا کہ تو اب میری قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے چھڑائے گا، اور وہ تو ان کو وہاں سے نکل آئے گا۔ یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ بزرگ موسیٰ کے متعلق ہے، اور آج ہم اسی بارے میں سیکھیں گے کہ بزرگ موسیٰ نے خدا کے حکم کو مانا،
اپنے پیروں کو سے جو جوتی کو اتارا تاکہ خدا کی آواز کو سن سکے، اور جھلتی ہوئی جھاڑی اور ننگے پاؤں کی جو گونج ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان اور ہندوستان میں ننگے پاؤں سے کی جانے والی منادی آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ سادھو سندر سنگھ کی میں بات کر رہا ہوں، اور ننگے پاؤں کے ساتھ جب وہ خدا کی حضوری میں بزرگ موسیٰ آیا تو اس نے خدا کی جب بات کو مانا اور خدا سے پلان لے کر آگے چلا، تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بائبل مقدس میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طور سے فرعون اور مصر کے جتنے بھی علماء تھے اس نے فرعون کی اور وہاں کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ میں نے پڑھا کہ خداوند نے دیکھا، جب موسیٰ نے دیکھا کہ جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کترا کر وہاں گیا۔ کترا کر وہاں جب گیا تو کترانے سے مراد یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے اندر ہیزیٹیٹ فیل کر رہا تھا، وہ تھوڑی سی جھجک محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر یہ بات بھی تھی کہ یہ جل کر بھسم راکھ کیوں نہیں بن رہی ہے۔ وہ جھجکتا ہوا یا کہیں کہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس کے پاس گیا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ اور پھر خدا نے کہا، پھر اس نے کہا، میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا چہرہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس 3-4 آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، چند ایک باتیں بڑی ہی غور طلب ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ خدا موسیٰ کو جانتا تھا۔ خدا نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے اور جھجک کر آ رہا ہے، تو خدا نے موسیٰ کو پکارا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا موسیٰ کے نام کو جانتا تھا۔ دوسری بات اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسے آگ کے شعلہ میں دکھائی دیا۔ خدا نے موسیٰ کو آگ میں ہو کر دکھائی دیا کہ خدا، ایسا موسیٰ کو لگ رہا تھا کہ جو شعلہ ہے وہ خدا ہے۔ تیسری بات کہ موسیٰ خدا پر نظر کرنے سے گھبرا رہا تھا اور اپنا چہرہ چھپا رہا تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اپنا جوتا اتار کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ ان باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی پر بھی اپلائی کرتے ہوئے ہم یہ سیکھیں گے۔ اور سب سے پہلی بات کہ خدا موسیٰ کا نام جانتا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خود یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خدا جن کو اپنے لوگ بنا لیتا ہے، خدا جن سے پیار کرتا ہے، خدا ان کے ناموں سے بھی واقف ہے۔ خدا موسیٰ سے پیار کرتا تھا، خدا موسیٰ سے واقف تھا۔ اسی طرح سے خدا جو ہے جن سے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے، جن کو وہ اپنے بیٹے کے خون سے دھو کر پاک صاف کر دیتا ہے، خدا ان کو جانتا ہے۔ خدا نے ان کے نام اپنی ہتھیلیوں پر کندہ کر رکھے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور وہ خدا کی طرف اپنا چہرہ کرنے سے بھی گھبراتا ہے، جس طرح سے موسیٰ نے کیا کہ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ خدا پر اس لیے نظر کرنے سے ڈرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ تھے
اس کی زندگی میں جو وہ خدا کو دیکھنا یا خدا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدا، اگر ہم یسایہ نبی کی بات کریں تو یسایہ نبی بھی خدا اس کو جانتا تھا، اور یسایہ نبی بھی خدا کے حضور میں آنے اور خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یسایہ نبی کو بھی یہاں اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب کے 6 باب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کے مذبح سے کوئلے کو لیا گیا اور اس کی زبان پر رکھا گیا تاکہ اس کی تقدیس کی جائے، اس کو پاک کیا جائے۔ اسی طرح سے یرمیہ نبی کی بات کی جاتی ہے، پولس رسول کی آنکھوں سے چھلکوں کو اتارا گیا تاکہ وہ خدا کی خدمت کے لیے تیار ہو سکے۔ اور موسیٰ کی بھی ہم اسی طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو اپنی جوتی اتار دے تاکہ میں یہ جگہ پاک ہے اور میں تیرے ساتھ بات کر سکوں۔ اے بائبل مقدس کے علماء، یہودی علماء جوتی اتارنے کا مطلب وہ یہ بھی لیتے ہیں کہ خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے پرانے جوتے یعنی پرانی انسانیت کو اتار دے، میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے نئی زندگی عطا کروں گا۔ یہ بات درست ہے کہ جب ہم بھی اپنی پرانی انسانیت کو اپنے اندر سے دور کر کے خدا کے کلام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں تو خدا بھی ہمیں ہمارے ساتھ چلنے اور ہمیں برکت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس سے خدا کی فرمانبرداری بھی ظاہر ہوتی ہے کہ موسیٰ نے ان جوتوں کو اتارا یعنی خدا کی فرمانبرداری کی۔ اور یہ ضروری ہے کہ جو خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے تو خدا اور اپنے پاؤں کو ننگے کر دیتا ہے، خدا بھی ان کے پیروں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہنا کر ان کو اپنی خدمت کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بیابان میں پورب کے پہاڑ پر آگ کا لگنا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جگہ جگہ جنگلات، اور جنگلات میں آگ کا لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہاں اس طرح کے کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو ان کے کانٹے جب آپس میں ہوا لگنے سے رگڑ کھاتے ہیں تو آگ کا شعلہ پیدا ہوتا ہے اور جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ موسیٰ خدا کا بندہ اس بات کو جانتا تھا کہ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے اکثر جنگل میں پہاڑوں پر آگ لگ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی کہ جھاڑی بھسم کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر دنیا کے حالات دیکھے جائیں تو آج بھی جو آسٹریلیا میں جنگلات میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہاں جھاڑیوں سے آگ لگتی ہے اور بڑے بڑے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور بہت سارا حصہ جل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ملیشیا اور انڈونیشیا کے جنگلات کو بھی ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کس قدر قدور درخت جو اس کی آگ میں جل کر بھسم ہو گئے۔ اسی طرح سے کیلیفورنیا کے جنگلات بھی ٹیلی ویژن پر جب دیکھے گئے تو لوگوں کے دل دہل گئے۔ آگ کا لگ جانا ایک عام بات تھی، آج کے دور میں بھی عام بات ہے کہ خود بخود جنگلات میں آگ کس طرح لگ جاتی ہے، یا جنگلات میں کون آگ لگا جاتا ہے کہ درختوں کا نقصان ہو جائے۔ یہ ایک عام اور معمولی بات ہے کیونکہ اس طرح کی جھاڑیاں ہوتی ہیں جو خود بخود آگ بھی جن سے لگ جاتی ہے۔ لیکن آج اس جھاڑی سے جو بھسم نہیں ہو رہی تھی، ہم اس بات کو سیکھیں کہ وہ جھاڑی بھسم اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس جھاڑی کے اندر خدا کی حضوری موجود تھی، اور جس جھاڑی میں خدا کی حضوری ہوگی وہ بھسم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جس زندگی میں یسوع اور خدا کی حضوری ہوگی وہ زندگی
कभी भी भस्म नहीं हो सकती। अगरचे आग है, अगरचे आग की तपश है, लेकिन उस जिंदगी को कुछ नहीं हो सकता जिस जिंदगी में यीशु है, जिस जिंदगी में यीशु बसेरा किए हुए है। वो उसकी जिंदगी में मौजज़ात ही होते रहेंगे। वो बैरूनी तौर पर लोग तो उसको खतरनाक तरीके से देखेंगे, लेकिन वो जलकर भस्म नहीं होगा। दूसरी बात कि जिस कौम में, जिस लोगों को अंदर, जिन खानदानों के अंदर यीशु है, वो भी भस्म और राख नहीं बनेंगे। खुदा के लोगों की यानी कौम बनी इस्राएल की बात करें तो खुदा ने कौम बनी इस्राएल को बरकत पर बरकत देने के लिए चुना था, और खुदा ने उनको बरकत देने के लिए चुना था। इसलिए खुदा की बरकत उस कौम के अंदर थी, इसलिए उस कौम को कोई भी कुछ बिगाड़ ना सका, और वो कौम बचती रही, और खुदा का बरकत वाला हाथ उस पर था। आज अगर कौमों के अंदर भी खुदा मौजूद है तो उन कौमों को भी खुदा बचाता है और कुछ नहीं होने देता है। इसी तरह से कलीसिया के अंदर अगर खुदा की हजूरी मौजूद है तो फिर भी कलीसियाएं का कोई उसका शराजा बिखर नहीं सकता है। इसका सबूत भी हमें बाइबल मुकद्दस से मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जब जमीन पर पहली सदी पहली कलीसियाएं कायम हुई तो उसमें भी लोगों पर, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर तशद्दुद किया गया, इज़ा रसानी की गई। लेकिन क्योंकि उन लोगों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बसेरा किए हुए थे, उस कलीसिया को कोई भी भस्म और राख नहीं कर सका। हालांकि पहला शहीद जो है, अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं पहले अबवाब में स्तिफनस का नाम है। लोगों ने उसको पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया, लेकिन खुदा का कलाम और ज्यादा बढ़ता गया, और जिस कलीसिया में खुदा की हजूरी होती है वो कलीसिया बरकत हासिल करती है, वो ख़त्म नहीं होती है। यानी जिस शख्स में खुदा की हजूरी हो वो भस्म नहीं होती, जिस झाड़ी में खुदा हो वो झाड़ी भस्म नहीं होती, जिस कौम में खुदा मौजूद हो, खुदा की हजूरी हो, वो कौम ख़त्म नहीं होती, और जिस कलीसिया में खुदा मौजूद हो उस कलीसिया को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मसीह में मेरे अजीज़ो, बुजुर्ग मूसा के बारे में जब हम ये देख रहे हैं तो बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि 120 साल गुजरने के बाद, 120 साल की उम्र में भी बुजुर्ग मूसा की लिखा है कि ना तो उसकी आंखें धुंधलाने पाई, ना उसकी तबी कुव्वत कम हुई, और ना ही कोई ऐसा शख्स कौम बनी इस्राएल में से हुआ जिसने खुदा के साथ रूबरू बातें की है। इस्तिस्ना की किताब और उसका आखिरी बाब और आखिरी 2 आयात को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा के बारे में इस तरह से लिखा हुआ है। इस्तिस्ना उसका 34वां बाब और उसकी 10वीं और से 12वीं आयत। और उस वक़्त से अब तक बनी इस्राएल में कोई नबी मूसा की मानद जिससे खुदा ने रूबरू बातें की नहीं उठा, और उसको खुदावन ने मुल्क मिस्र में फिराउन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूं मूसा ने सब इस्राएलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम दिखाए। जिस जिंदगी में खुदा मौजूद है, जो जिंदगी खुदा की फरमाबरदारी करती है, जो जिंदगी खुदा के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करती है, खुदा उसमें से बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निशान दिखाता है, और खुदा उसकी ज़िंदगी से अपने नाम को इज़्ज़त व जलाल देता है। काश के हम भी खुदावंद अपने खुदा को अपनी ज़िंदगियां दें और खुदावंद अपने खुदा की खिदमत करने के लिए अपने आप को तैयार करें।
खुदावंद अपने खुदा के साथ लगाव लगाएं और खुदावंद से बरकत हासिल करें। खुदावंद आपको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। תלונה אני עכשיו, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור